تو ماشاءاللہ ایک بہت عظیم لائبریری بنائی شاہدرہ لاہور میں، اور ڈاکٹر صاحب بھی، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب بھی وہاں گئے تھے. تو مزید کچھ لوگوں کا آپ وہاں تذکرہ کرنا چاہیں جو وہاں اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں لاہور میں مزید وہ جو نعت خواں ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب، وہ بھی اچھا کام ایک کر رہے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. وہ کچھ ہفتے میں 1-2 دن ان کی کلاسیں ہیں. اسی طرح وہ کچھ بناتے بھی رہتے ہیں مجموعے وغیرہ. تو اور بھی ہیں کچھ، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. بھائی آپ ایڈٹ کر لینا خود اس کو. وہ ایک شادرے کا ایک بندہ تھا، اس نے یقیناً آپ کی کاوشیں یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور تو یقیناً یہ آسان کام نہیں تھا کہ ان کلاموں کو ڈھونڈنا، یکجا کرنا. تو اس میں یقیناً بہت سے شعراء کرام سے بھی آپ نے کوشش، جس طرح سے آپ لاہور سے بھی کراچی آئے ہوئے ہیں اسی نعت کے جستجو میں، تو کن کن کچھ چنیدہ شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی شعراء کرام سے، ذرا اس کا تذکرہ اگر کرنا چاہیں. لاہور میں سب سے پہلے وہ محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہیں ان سے نہیں ہوئی، ویسے دیکھا ہوگا ان کو ناشر پڑھتے ہوئے، میرا بچپنا تھا. تو ان کے بیٹے سے بات ہوئی میری کہ کچھ مطلب کلام ہے ان کے مکتب میں ظہوری لفظ آتا ہے لیکن ان کے وہ کلیات میں نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے تو کلیات 1993 میں بنا لی تھی، تو اس کے بعد بھی 7-8 سال وہ حیات رہے، کلام لکھے گئے لیکن وہ پھر نا کلیات میں نہیں شامل ہوئے. وہ نایاب کلام پھر ان کے بیٹے نے ہمیں دیے، جس میں ایک پنجابی کا مشہور کلام ہے کہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ میں یاد آؤں، یہ اس میں نہیں تھی، آپ نے شامل کیا اس کو، شامل کر دیا اس میں. تو وہ انہوں نے دیا کلام، اس کے علاوہ بھی چند کلام دیے تھے. اسی طرح حافظ محمد حسین حافظ صاحب ایک شاعر گزرے ہیں، ان کے لیے فیصل آباد گئے فرقان بھائی اور میں، ان کے بیٹے سے جا کے ملے، وہاں سے کچھ نایاب کلام ملے. اور یہاں کراچی میں ڈاکٹر شہزاد صاحب وغیرہ ہو گئی، انہوں نے کافی کچھ دے دیا تھا. ویسے میں اپنے شوق کی وجہ سے بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ گیا قبر مبارک پر، ہاں جی، اور ان کے وہ پوتے تھے ان سے ملاقات ہوئی. اپنے منور بدایونی صاحب کے صاحبزادے سلطان صاحب، ان سے ملا. سکندر لکھنوی صاحب کے گھر گیا، ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے. تو وہ ان کے بیٹے تھے خلیل صاحب، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. وہ ملے ان کے گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی کی. قمر انجم صاحب کی مسجد گیا، آرام باغ، ڈھونڈ کے پوچھ کے کہ بھئی زیارت تو کی جائے، جن موقعوں پر جن جگہوں پر ان ہستیوں نے کام کی ہیں وہ روحانی جگہ دیکھی جائے. تو اسی طرح کر کے یہاں پر اور بھی کچھ ہیں جن سے ملا. تو ماشاءاللہ ان کا خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ یہاں میں حاضر ہوا تھا. چلیے ماشاءاللہ. تو یقیناً یہ آپ کا جستجو نعت ہے، اور یقین جو آپ نے نام لیے قمر انجم صاحب کی، وہ تو ایک سمجھے انسٹیٹیوشن تھی، اور نعت خواں وہاں اپنے لیے، اور جو اپنے ریفرنس وہاں کا دیتا تھا تو اس کو ایک مستند ثنا مانا جاتا تھا کہ اگر وہ وہاں کی محفل، ہر جمعے کو محفل ہوا کرتی تھی قمر انجم صاحب کے سرپرستی میں. تو بہت شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے قلیل وقت میں ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اور آپ سے تعلق ہمارا مسرور کیفی نعت اکیڈمی کا بھی رہے گا. جو بھی معاونت مشاورت آپ ہم سے چاہیں گے انشاءاللہ کلاموں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تو انشاءاللہ وہ بھی رہے گی. آج بھی میں اپنی انشاءاللہ لائبریری کی جانب سے آپ کو کچھ کتب کے تحفے پیش کروں گا. کوئی پیغام دینا چاہیں ثنا خوانوں کے حوالے سے یا اس شعبے کے حوالے سے، کیونکہ بہت باتیں ہوتی ہیں، کچھ کمی ہے، کجی ہے، کیا کمی ہے، تو کچھ آپ جو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ نعت اور ثنا خوانی کے حوالے سے کیا معیار ہونا چاہیے، اور ثنا خواں کے لیے کیا اس کو اپنے ایک معیار قائم کرنا چاہیے، ذرا سا اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، بس جو چل رہا ہے نا، پھر یہ نہیں سوچتے کہ ابھی اس میں نقصان ہے یا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. اس کی اثر روح مقصد کو نہیں دیکھتے، بس شروع ہو گئے ویسا ہی پڑھنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے. اس سے تھوڑا سا ہٹا جائے، اور ادبی لوگوں کا جو کلام ہے وہ پڑھا جائے. خود دھن بنائیں یا کسی اور پرانی دھن کے اوپر ہی اس کو سیٹ ویٹ کر کے پڑھیں. اگرچہ عوام اس کو شروع میں وہ نہیں اتنا مشہور ہوگا، لیکن آپ اپنا ذوق پورا رکھیں، جدھر سے جزا ملنی ہے ادھر توجہ رکھی جائے، تو پھر انشاءاللہ اس میں زیادہ برکتیں ہو جائیں گی. اور مجموعے جو اسی لیے بنائے ہیں کہ پورے اصل میں پرانے نہیں حاصل کر سکتے لوگ، تو یہ نئی چیزیں. میں نے ایسے کسی دوست سے بات کی، اس کی ایپ بھی بنا رہا ہوں میں، فیضان حسان ہی نام ہوگا، پی ڈی ایف وغیرہ اس میں شامل کریں گے، پی ڈی ایف شامل کر دوں گا اس میں. تو یہ اس کا فائدہ ہوگا نا، جو کلک کرے گا وہی کلام کھل جائے گا، نعت خوانی کے حوالے سے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے فرمایا کہ جو نعت کی ابلاغ کے حوالے سے جو چیزیں مارکیٹ میں کہہ لیں
آ رہی ہوتی ہیں، نعت خواں سمجھتے ہیں شاید اسی سے ہماری ترقی ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات یہی کہی کہ اصل تو اس نعت کی سنوائی سرکار کی بارگاہ سے، اور جب آپ جو چیز ڈیلیور کریں گے وہی لوگوں کا مزاج بنے گا. آپ اگر سوچتے ہیں کہ شاید یہ اس طریقے سے لوگ راغب ہوں گے تو ایسا نہیں ہے. پہلے بھی لوگ سنجیدہ نعت خوانی کی طرف مائل تھے. اللہ ضروری قصوری جیسا آپ نے نام لیا، اور اعظم چشتی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ یعنی ساؤنڈ کی بیساکھیوں سے وہ ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کا کلام ہوتا تھا، ان کی پڑھت ہوتی تھی، ان کی جو ہے نا وہ یعنی ایک ایک مصرے پر پوری پوری رات گرا لگاتے تھے. کہ ایسی محفلیں ہم نے سنی ہیں کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے کلام پیش کیے. تو یقیناً آج کی اس نشست کے حوالے سے آپ اگر کچھ کلام کے چند اشعار ترنم میں اگر پیش کر دیں تو ہمارے سامعین کے لیے تو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، سبحان اللہ. بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. آپ کا نام وسیلہ ہے میرا، سبحان اللہ. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی سبحان اللہ. کبھی یاسین، کبھی طہ، کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین، کبھی طہ، کبھی واللیل آیا. جس کی قسمیں میرا رب یاد کرے، جس کی قسمیں میرا رب یاد کرے، کتنی کتنی پیاری میرے سرکار کی صورت ہوگی. نعت سرکار کی. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. آپ نے تو بہت عز و نیاز سے کہا تھا کہ لیکن اتنا خوبصورت کلام آپ نے اور اتنے نعت کی جو ایک مزاج ہے سنجیدگی سے پڑھا ہے. اللہ آپ کے مزید ذوق نعت میں برکتیں عطا فرمائے. کہ مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے نشار پر آج کی اس نشست کو مکمل کریں گے کہ مہکائے ہوئے دل میں گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد.
اور آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگہ دوں، آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگہ دوں، مل جائے اگر مجھ کو غلامان محمد۔ اور مسرور بہرحال یہ حسرت ہی رہی ہے، مسرور بہرحال یہ حسرت ہی رہی ہے، ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد، ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد، مہکائے ہوئے دل میں گلستان محمد، رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد۔ تو انشاءاللہ فیضان احسان کی چوتھی جلد کے ساتھ انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں کہ جلد از جلد وہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور طباعت و اشاعت کے ساتھ آراستہ ہو کر اشاق نعت تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔